الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے مرے تو شہید مارے تو غازی ہے مرے تو شہید
شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، کل بھی زندہ تھا غنی اور آج بھی زندہ ہے تو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، دل دا سرور، دل دا چین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ سامعین محترم، بزرگوں، عزیز بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، انتہائی احترامات لائق میری معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال میرا اور تہاڈا اج دا اس درس قرآن و حدیث کے اندر جمع ہونا، مل بیٹھنا اور درس قرآن و حدیث دیاں باتاں سننیاں سنانیاں اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس درس قرآن و حدیث دے روح رواں میرے بڑے ہی پیارے محبت والے ساتھی جناب قاری عبد القادر صاحب حافظہ اللہ اور دیگر انہاں دے رفقاء، اللہ سب کیا محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تساں باپ دا تشریف لے آنا، بیٹھنا، سننا، اللہ سارا سبنا دا اے عمل اج قبول کر کے کل قیامت والے دن سارے سارے واسطے نجات دا اور کامیابی دا ذریعہ بنا۔ محترم حضرات، کچھ زیادہ لمبا چوڑا آواز یا خطبہ نہیں، بڑے اختصار نال انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی سب کو رضی اللہ بولنے کی ساتھ چلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی سیرت، عظمت اور مقصد کی شہادت انشاءاللہ بیان کر کے تواڈے کول اجازت چاہواں گا۔ دعا فرماؤ اللہ کریم مینوں صحیح قرآن و حدیث کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تواڈے جو ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز چاہے فرضی ہوئے چاہے نفلی ہوئے، دن کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، جو بندہ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں صراط مستقیم وکھا۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، کیڑا راستہ؟ پھر بندہ اگلی آیت اندر پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو میرے انہاں لوگاں دا رستہ بخا جنہاں لوگاں نے اپنا انعام کیتا ہے، انعام یافتہ لوگاں دا رستہ اللہ مجھے بخا، تے چلا تے ثابت قدمی عطا فرما۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ جس رستے تے چلن دی بندہ اللہ کو درخواست کر رہا ہے،
یہ وضاحت بھی اللہ نے قرآن مجید کے 5ویں سپارے کے اندر فرمائی ہے، جو آیت کے اندر پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ، 4 گروہاں دا اللہ پاک نے تذکرہ کیتا کہ انعام یافتہ ہے۔ پہلے نمبر تے انبیاء دی جماعت، انبیاء کے انعام یافتہ نے، دوسرے نمبر تے صدیقین، تیسرے نمبر تے شہداء تے چوتھے نمبر تے صالحین۔ یہ نے نیک لوگاں دی جماعت، صالحین اور انعام یافتہ لوگاں دی جماعت، جنہاں دے رستے تے چلن دی بندہ نماز کے اندر اللہ پاک نے کو خاص کیا۔ پہلا گروہ انبیاء دا، من النبیین، نبی ایک ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا اعزاز ہے کہ جڑا بندہ اپنے بل بوتے دے، اپنی صلاحیتاں دے بل بوتے دے بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وحی ہے، جنہوں اللہ عطا کرے وہ نبی بنتا ہے، جنہوں اللہ عطا نہ کرے وہ نبی بن سکتا نہیں۔ یہ نبی کو ڈگری نہیں کہ بندہ جڑا یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، اسکول کے اندر، یا بندہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ نبی بن جاتا ہے، نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ رب العزت جنہوں نبی بناتا ہے وہ نبی بنتا ہے، یہ دے اندر نبی بننے والے کا اپنا کردار کوئی ہوتا نہیں۔ دوسرا گروہ ہے صدیقین۔ صدیق ایک ایسا وصف ہے کہ جڑا بندہ اپنے بل بوتے تے، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی محنت کے ذریعے بندہ حاصل کرتا ہے۔ صدیق انسان اپنے عمل کے ذریعے بڑھتا ہے۔ وہ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ صدیق کے اندر کیڑے وصف ایسے موجود نے؟ ذرا توجہ کرنا کہ حضرت عثمان وال آ رہے ہیں، حضرت عثمان کی عظمت کی سیرت انشاءاللہ تھوڑے جے ہٹ کے نویں انداز کا بیان کرنا چاہنا۔ اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا، تہاڈی محبت، تہاڈا ذوق قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ جی اگے تشریف لے آؤ جی محترم، میں عرض کر رہا کہ صدیق کون ہے؟ صدیق کے کیڑے یہو جے اوصاف نے کہ وہ دے اندر موجود ہون تے سی کہیے کہ اے اوصاف والا بندہ صدیق ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید اندر سورۃ اللیل دے اندر صدیق دے اوصاف بیان فرمائے نے، صدیق دی خوبیاں بیان فرمائیاں نے کہ جس بندے دے اندر یہ اوصاف ہون، جے دے اندر یہ خوبیاں ہون تے وہ بندہ صدیق ہوتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ سننا، اللہ کریم نے کی ارشاد فرمایا۔ اللہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر عطا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، فرمایا جس بندے اندر تین اوصاف جمع ہو جانو بندہ صدیق ہوندا ہے۔ صدیق دا پہلا وصف اللہ دے رستے اندر صدقہ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنا۔ کہ میرے ویر، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ صدیق نے، بولو میرے نبی دے سارے صحابہ صدیق نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہر صحابی دے اندر صدیق بننے والے تمام اوصاف موجود نے۔ تے میں انہاں صدیق صحابہ وچوں ایک صدیق صحابی دا تذکرہ کرنا جہدا نام پیارے عثمان رضی اللہ
سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. ارے کون عثمان مظلوم مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ کون عثمان جامع القرآن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ کون عثمان میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں دا گھر والا عثمان؟ یا رضی اللہ تعالی کہندے ہو ڈر لگتا ہے گھبراہٹ پیدا ہوندی ہے. جڑے عثمان دے دشمن نے جنہاں دے دل دے اندر بغض ہے وہ تے چپ کر کے بہن، پر جڑے دل عثمان دے منن والے نے ذرا انہاں دی دل دیاں تھا گرائیاں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعاواں نکلنیاں چاہیدیاں نے. تے میں عرض کر رہا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ارے کون عثمان سخاوت مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ کون عثمان میرے نبی دا سفیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ تے میں اگر عرض کرنا کہ میرے پیغمبر دے پیارے عثمان صدیق نے اس قرب دے اندر پیارے عثمان شامل نے کہ جڑا انعام یافتہ کرو انبیاء تو بعد دوسرا کرو اللہ اکبر تے تیسرا کرو شہداء دا کرو گئے. یہ دے اندر بھی میرے پیغمبر دا تورا تنال پیارے عثمان شامل نے. تیسرا کرو صالحین دا نیک لوگاں دا. یہ دے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شامل لینا. ہر اعتبار نال جتنے بھی انعام یافتہ گروہ نال ہر گروہ دیاں تمام خوبیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے. تو میں پہلے عرض کرا پہلی خوبی سخاوت کرنا، اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرنا، لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرنا تے پیترے خرچ کرنا سخاوت کرنا. یہ پہلی خوبی صدیق لوگاں دی. اللہ اکبر اگر میں کہاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ لوگوں جڑا بندہ صدیق ہے وہ سخی ہویا کرتا ہے، جڑا سخی ہے وہ صدیق ہے، جڑا صدیق نہیں ہو سخی نہیں ہو سکتا، جڑا سخی نہیں ہو صدیق نہیں ہو سکتا، جڑا بخیل بندہ ہے وہ کدی صدیق نہیں بن سکتا، کنجوس بندہ کدی صدیق نہیں بن سکتا. اور آؤ ذرا توجہ کرنا ہے میں پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑیاں دیا سخاوتاں بیان کرتا چلا جاواں. مدینہ طیبہ دی سرزمین مسجد نبوی دا میدان سجیا ہویا. مسجد نبوی اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دا جمگٹا لگیا ہویا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے کہ اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ فروز ہوئے تے پیارے نبی اعلان فرما دینے او میرے صحابیوں او مجاہدوں او غازیوں کفر تے اسلام دی جنگ ہوڑ والی ہے. غزوہ تبوک کا موقع اللہ اکبر دشمن تعداد اندر بھی زیادہ سفر بھی بڑا لمبا اللہ اکبر تے موسم بھی انتہائی شدید گرمی والا موسم ہے. ان حالات اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او میرے صحابیوں کفر تے اسلام دی جنگ ہوڑ والی ہے لہذا جہاد فنڈ دی ضرورت ہے چندے دی ضرورت ہے. میرے صحابیوں چندہ جمع فرماؤ اللہ اکبر اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اعلان چندہ سن کر کے میرے پیغمبر دے صحابہ اپنے گھراں روانہ ہو جاندے نے. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ ان دنوں میرے کول کافی مال موجود ہے میں اپنے گھر دا سارا مال کٹا کیتا وہ دے دو حصے بنائے دو حصے بنا کر کے قصہ اپنے گھر والے واسطے چھوڑایا تے ایک حصہ لیا کر کے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قدمہ اندر ڈیر فرما دیتا. اور فرما دینے یہ میں دل دے وچ سوچتا پیا کہ آج میرے کو موقع ہے ابو بکر تو اگے بڑھن دا. ہر موقع تے ابو بکر نمبر لے جاندا ہے ابو بکر میرے تو اگے بڑھ جاندا ہے. آج میرے کو مال ابو بکر نالوں زیادہ ہے
لہذا میں زیادہ مال پیش کر کے پیارے نبی دی خدمت اندر حضرت ابو بکر نالو نیکی دے اندر بڑھ جاواں گا۔ ادھروں حضرت ابو بکر آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدماں دے اندر مال ڈیر فرمایا تے میرے محبوب پوچھتے نے ابو بکر کی لے کے آئے ہو، عمر کی لے کے آئے ہو، اپنے گھر والے واسطے کی چڑھ کے آئے ہو تے کی لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی دی سارے گھر دے مال دے دو حصے کیتے، ایک حصہ بڑے گھر والیاں نے چھوڑایا، ایک حصہ لے آ کر کے تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر فرما دیتا ہے۔ اے میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تو دس تو کی لے کے آیا، تے ابو بکر کی چھوڑ کر کے آیا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی اپنے گھر دا سارا مال جمع کر کے لے آ کر کے تواڈی خدمت اندر ڈھیر کر دیتا ہے۔ تے میرے محبوب پوچھتے نے ماں اب قید علی اہلی کا یا ابا بکر، تے ابو بکر اپنے گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا ہے؟ میرے پیارے ابو بکر فرماندے نے سونے ہو میں اپنے گھر والے واسطے اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بول اٹھے میں کبھی بھی ابو بکر نالوں نیکی اندر نہیں پڑھ سکتا، اسے کر کے کیا جانتا ہے ابو بکر نیکیاں کرنے والے آندہ باپ۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں سخاوت کر کے میرے پیارے ابو بکر صدیق اللہ اکبر ہر صحابی صدیق بن سکتا ہے، پر صدیق اکبر کو جدا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر۔ ان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چندے دا اعلان فرمانے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کی ویکھدا ایک بندہ مسجد نبی اندر کھڑا ہویا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ ایدا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کر دینے علیہ میات بعیر بی احلاسیغا و اقتابیغا، سونیوں 100 اونٹ سامان دے لدے لدائے میری طرف چندے اندر جمع فرما لو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 100 اونٹ جمع فرمائے، چندے اندر قبول فرمائے، دنال میرے نبی نے پیارے عثمان جنتیاں بشارتاں پیش فرمائیاں۔ فرمایا عثمان فی الجنہ۔ میرے پیغمبر نے پھر دوبارہ چندے دا اعلان فرمایا، دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرماندے نے علیہ میاتا بعیر بی احلاسیہا واقتابیہا۔ پھر تیسری مرتبہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرماندے نے سونیو علیہ ثلاثہ میات بعیر بی احلاسیہا واقتابیہا۔ اللہ دے رسول میری طرف 300 اونٹ سدے سادو سامان لدے لدائے سامان دے چندے اندر جمع فرما لا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے چندے اندر جمع فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نال فرمایا ما عمیلا بعد هذا اليوم، اور لوگوں عثمان اگر آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تے تاوی عثمان جنتی ہے۔ عثمان اج تو بعد کوئی عمل نہ بھی کرے، نیکی نہ بھی کرے، کائنات دی کوئی طاقت عثمان جنت
نظر جان تو نہیں روک سکتی. سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں, اللہ اکبر, جنس دا مال تے بڑا ہی اکٹھا ہو گیا, اونٹ بھی اکٹھے ہو گئے نے, اللہ اکبر, دیگر ساز و سامان بھی اکٹھا ہو گیا ہے. ہن تے کچھ نقدی پیسے دی ضرورت ہے, نقدی درم و دینار دی ضرورت ہے نا. لہذا صحابیوں درم و دینار جمع کرواؤ چندے اندر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی صحابت مدینہ, حضرت عثمان دی صحابت کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ صحیح عثمان کہ جس وجہ تو سخاوت کی وجہ تو بندہ صدیق بنتا ہے. انبیاء تو بعد دوسرے درجے انعام یافتہ لوگوں کے اندر بندہ شامل ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے اپنے گھر کے اپنے غلاماں اپنے نوکراں کو آواز دیندے نے, آکھدے نے کہ میرے جتنے دینار میرے پیسے تواڈے کول جمع نے نا, سارے میرے کول جمع کروا دیو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چولی اندر ایک دینار جمع فرمائے تے دوڑے دوڑے آئے, آ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چولی اندر انڈیل دیتے نے. سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ. تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیا ساریاں فکراں مک گئیاں. چندے تے انتظامات کرنے واسطے جو پیسے کی ضرورت ہے, اللہ کریم نے پیارے عثمان دے ذریعے انتظامات جو فرما دیتے رہے. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, کہندے میں ویکھنا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دا چہرہ خوشی نال چمکا ماردا پیا ہے, میرے محبوب دا چہرہ خوشی نال دمکا ماردا پیا. سبحان اللہ. تے میرے نبی اپنی چولی اندر انہاں دیناراں نو الٹ پلٹ کری جا رہے نے, تے نالے اپنی زبان تے فرما رہے نے ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم. قرآن میں سمجھانا چاہ رہے ہیں, اللہ کریم نے صدیقیت وصف بیان کر دیا ہوا فرمایا وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فرمایا جڑا بندہ اللہ کے راستے اندر دیوے خرچ کرے وہ بندہ صدیق ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی صدیق ہے. حضرت عثمان اپنا مال اللہ دی رضا واسطے خرچ کرتے تے کرتے ہی چلے جاندے نے. کوئی دنیا دا مفاد نہیں ہے, دنیا دا کوئی لالچ نہیں ہے. ادھروں پیغمبر خدا دی زبان جو اعلان ہوندا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ایویں بغیر سوچے سمجھو بغیر کوئی حساب کتاب لائے. اج ساڈے مولوی صاحب قاری صاحب مسجد واسطے چندے دا اعلان کرن نا تے اسی 100 واری سوچتے ہیں, 10 روپے دین واسطے چند پیسے دین واسطے 100 واری سوچتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی سخاوت کو قربان جاواں, ایویں نہیں خریدا لقب ملیا. صحابہ دے دور دے اندر ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غنی دے لقب دے نال پکاریا جان لگ گیا. کیوں؟ حضرت عثمان نے اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے مال دین لگیا کدی سوچیا نہیں, کدی مشورہ نہیں کیتا. اسے کر کے جڑا بندہ اس انداز نال اپنا مال خرچ کرے سخاوت کرے انہوں کی کہندے نے صدیق. انہوں صدیق کہندے نے. جڑا انبیاء تو بعد جڑا گروہ عظمت والا انعام یافتہ وہ صدیق لوگ نے, اور حضرت عثمان اس گروہ کے اندر سر فرست نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اور ذرا توجہ کیجئے, انہیں غزوہ تبوک کے لشکر دیاں تیاریاں ہو گئیاں, سفر دے اخراجات تیار ہو گئے, لشکر تیار ہو گیا, سفر تے روانہ ہو گیا. سفر بڑا لمبا, انتہائی گرمی کا موسم. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ازالت الخفا دے اندر نقل فرماندے نے, کہندے نے کہ رستے دے اندر اس غزوہ تبوک دے دوران میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا راشن ختم ہو گیا, کھان پین دا سامان مک گیا. صحابہ بھوک نال تے پیاس نال نڈال ہون لگ گئے. میرے محبوب فرماندے نے صحابیوں
فکر کرنے والی گل کوئی نہیں، اللہ خود تھوڑے واسطے کوئی انتظام فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ادھروں صبح دا سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھروں دوروں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نہ ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اللہ اکبر، اونٹاں دیاں قطاراں، اللہ اللہ، اونٹاں دیاں قطاراں سامان نال دل لگائے ہوئے اونٹے میں غزوہ تبوک کی سرزمین والے آ رہے ہیں۔ آ کر کے قافلہ میرے نبی دے لشکر کول پہنچیا، سامان اتاریا گیا۔ اس قافلے دے صاحبان، اس قافلے دا جڑا پیا، اس قافلے دا جڑا لیڈر تے قائد گئے، یہ کولوں پوچھیا گیا ہے سامان کیلے بھیجیا گئے، تے دسن والے نے دسیا کہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ نبی علیہ السلام دے صحابہ واسطے، صحابہ دے لشکر واسطے، مجاہدین واسطے راشن کھان پین دا سامان حضرت عثمان نے مدینہ روانہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سامان اتروایا گیا، صحابہ اندر تقسیم کیتا گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے کھانا تناول کیتا، راشن تناول کیتا، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اسمانہ والے تیلیاں اٹھا لیا، تے میرے محبوب فرماندے نے اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرضی عنہ، اللہ میں عثمان راضی تے تم عثمان راضی ہو جا۔ یہ ہے عثمان دیا سخاوتہ، اور میرے محبوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا اللہ میں راضی، اللہ تم عثمان راضی ہو جا۔ اس تو بعد میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابیوں، اسی بھی اللہ کو عثمان واسطے دعا کرو کہ یا اللہ میں بھی عثمان، اللہ سی سارے عثمان راضیاں تے تم ہی راضی ہو جا۔ جے تے اللہ کا پیغمبر راضی ہوئے، او دے جنت اندر جان اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ او دے ایمان دے اندر، او دے مومن ہون اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پیغمبر دی زبان چو دے دے واسطے گواہیاں نکلن، وہ یقیناً جنتی ہے، یقیناً عظمت والا، یقیناً شان والا۔ اللہ اکبر، اللہ میں یاد آگے شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید صاحب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہوں دی تحقیق دے مطابق قاری صاحب انہوں دے خطبات، شیخ حضرت علامہ صاحب دے خطبات دے اندر حضرت عثمان دے موضوع دے اندر لکھتے نے کہ میری تحقیق کے مطابق حضرت عثمان و شخصیت ہے کہ جنہاں نو پیارے نبی نے اپنی زندگی اندر 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 20 مرتبہ نالوں زیادہ جنت دی بشارت دی۔ بہت صحابے جنہاں نو پیارے نبی نے 20 مرتبہ تو زیادہ جنت دی بشارت سنائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ میریو اگر نبی دی زبان جو ایک باری جنت دی بشارت نکل پوے تے اس بندے نو جنت اندر جان تو کائنات دی کوئی طاقت روک سکتی نہیں، تے پھر جے دے متعلق 20 مرتبہ تو زیادہ جنت دا اعلان ہو جائے، وہ دے جنتی ان اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیتا جا سکتا۔ تو آئیے ذرا میں عرض کر رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صدیق صحابی، سخاوت کرنے والے میرے نبی دے صحابی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر کئی دن گزر گئے، فاقیہ دے اندر میرے نبی دے گھر والے انو کئی دن ہو گئے کان واسطے کچھ میسر نہیں آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھوک لگی ہوئی تے میرے نبی سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ میری ماں دا نام سن کر کے بھی تڑپ جاؤ، خوشی نال لگا جاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ مبارک اندر تشریف لے آئے تے میرے نبی پوچھتے نے عائشہ گھر دے اندر کوئی کھان واسطے موجود ہے؟ تے ماں جی فرماندیاں نے سونےو گھر دے اندر تے کچھ بھی موجود نہیں، جو بھی آئے گا اللہ تواڈے ذریعے لے کر کے آئے گا، خوشی اپنے گھر دے اندر کھان پین واسطے لے کر کے آؤ گے۔ ماں جی فرماندیاں میرے نبی مسجد نبی اللہ نکل جاندے نے، اللہ اکبر، میں کیویں دروازے دی
تو میں نہ سرال تو نظر جڑا کر کے ویکھدیاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی اندر جا کر کے نماز کی ہوئی ہے میرے نبی نماز پڑھ کر کے آسمان والے دلیاں بلند فرما لیتے ہیں اور اللہ دے کے درخواستاں کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ میں زمین تے تیرا نبی بھوکا اللہ مینوں کھانا کھلا اللہ اکبر لوگوں پیغمبر نے عمل کر کے دس دیتا ہے کہ جناب پیغمبروں کو بھی کھلانے والی ذات کون ہے تھوڑی توحیدی بھی گل ہو جائے نا عقیدہ توحید تو بغیر تے اہل حدیث کا خطاب ویسے پکا پکا جا لگتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر میرے پیغمبر نے اللہ کو کھانے دا سوال کر کے دسیا ہے کہ لوگوں پیغمبر بھی اللہ کو منگتے نے پیغمبر بھی اللہ دے در تے منگتے تے سوالی نے اللہ اکبر تے ساری کائنات کو بھی کھان والی اللہ دی ذات ہے اللہ نے قرآن اندر اعلان کیتا فرمایا یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فرمایا کائنات والے سارے دے سارے تسی رب دے در دے منگتے ہو رب دے در دے محتاج ہو نبی بھی رب دے در دے محتاج انبیاء نبی دے اللہ دے در دے محتاج صحابہ اللہ دے در دے محتاج ساری کائنات دے ولی پیر دے فقیر اللہ دے در دے محتاج تے لوگوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دے کے درخواستاں کر رہے ہیں اللہ زمین دے تیرا نبی بھوکا ہے اللہ اپنے نبی نو کھانا کھلا ادھروں میرے محبوب دیاں تمام آسماناں تے پہنچدیاں نے ادھروں میرے نبی دے دروازے تے دستخط ہوندی ہے دستخط دین والا کون جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوچھا میرے نبی کدھرے نے ماں جی عائشہ نے ساری گل سمجھا دیتی ساری گل دس دیتی ہے پیارے عثمان دی اکھاں چوں تھرو آ جاندے نے اللہ اکبر کئی دن ہو گئے میرے محبوب نو کھانا کھاندیا ہویا کئی دن ہو گئے میرے نبی تے گھر پھاکے چلدیا ہویا اور میرے ویر اللہ دیاں نعمتاں سی من سونیاں کھانے آ تے پھر بھی اللہ دے شکوے کردے رہنے آ اللہ دیاں نعمتاں کھا کر کے سی پھر بھی اللہ دا شکر نہیں ادا کر دے اللہ دیاں نعمتاں کھا کر کے پھر بھی نماز واسطے مسجد اندر نہیں آندے اللہ دیاں نعمتاں کھا کر کے پھر بھی اللہ دیاں نافرمانیاں کردے رہنے آ پر دیکھو نبی جڑا ساری کائنات دا سردار ہے اللہ اکبر دے گھر دے اندر واقع ہے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی دوڑے دوڑے جلدی اپنے گھر چلے جاندے نے بکری دا گوشت لیا اللہ اکبر آٹا لیا درہم دینار لے 100 دینار نقدی لیندے نے کھجوراں لیاں اللہ اکبر تے لے کر کے جلدی نال دوڑے دوڑے آئے آ کر کے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی خدمت اندر پیش فرمائے اور عرض کر دینے ماں جی جدوں بھی اللہ تے نبی تے گھر دے اندر وہ جی صورت حال آ جائے تے اپنے بیٹے عثمان نو یاد کر لیا کرو عثمان تک اطلاع پہنچا دیا کرو سبحان اللہ اے لوگوں اے ہے سخاوت کرنے والے لوگاں دیاں نشانیاں صدیق لوگاں دیاں نشانیاں جڑے اپنا مال خرچ کردے نے تے خرچ کردیاں پیندے ہی نہیں خرچ کردے چلے جاندے نے ادھروں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیاں سامان کو لیا روٹی پکان لگیاں کھانا تیار کرن لگیاں ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نماز تے دعا تو فارغ ہو کر کے اپنے گھر واپس آئے تے ویکھیا عائشہ کھانا تیار کر رہی ہے محبوب پوچھتے نے عائشہ کھانے دا سامان کدھروں آیا ایشا سامان کون دے کر کے گیا ماں جی فرماندیاں اللہ دے رسول تواڈا صحابی تواڈا بیٹا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کر کے گئے نے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد چلے جاندے نے جا کر کے اللہ دے سامنے تیلیاں بلند کر لیندے نے تے پھر اللہ دے سامنے درخواست کردے نے کہندے إني قد رضيت عن عثمان فرضي عنه
اے اللہ میں عثمان نال راضی ہاں، اللہ تمہیں راضی ہو جا، اللہ میں عثمان تے بڑا ہی خوش ہاں، اللہ تمہیں عثمان تے خوش ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں صدیق لوگاں دا کردار، صدیقیت دا وصف ہے، اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرنا تے کر کے چلے جانا ہے۔ اس لیے میں اللہ دا قرآن بار بار پڑھ رہا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ سبحان اللہ دا قرآن ہے نا، قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پہندی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ انعام یافتہ لوگ انبیاء دی جماعت، دوجے نمبر تے صدیق لوگاں دی جماعت، اے انعام یافتہ لوگاں دی جماعت، لوگوں صدیق کون؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، لوگوں جڑا بندہ اللہ دے راستے اندر مال دے وے او صدیق ہے، اور جڑا صدیق ہے او دا درجہ انبیاء تو بعد انعام یافتہ لوگاں دی جماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں صحابت دی گلاں کراں نا اور کردا جاواں کہ ماشاءاللہ عشاء دی نماز ہو جائے تے پیارے عثمان دی سخاوت دی گل ختم نہ ہوے تے ہن میں دوسرے کرو ولے آواں الشہداء اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے جو دوسرا وصف بیان فرمایا ہے وَاتَّقَاءَ، تقوی اختیار کرنا، اللہ کو ڈرنا، اللہ دا ڈر دل اندر رکھنا، خشیت دل اندر رکھنا، یہ جناب صدیق لوگاں دی نشانی ہے۔ اگر تقوی دے اعتبار نال پیارے عثمان کو دیکھا جائے کس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی متقی تے پرہیزگار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لوگوں نہ کدی زمانہ جاہلیت اندر تے نہ کدی اسلام اندر میں کدی بھی گانا نہیں گایا، نہ زمانہ جاہلیت اندر نہ اسلام قبول کرن تو بعد، اور صرف اتنے گانا تے دور دی گل ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے کدی میرے دل اندر دا خیال بھی پیدا نہیں ہویا تقوی۔ اور دوسرے نمبر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ اکبر تے نہ میں کدی زمانہ جاہلیت اندر تے نہ کدی کلمہ پڑھنے تو بعد کدی بھی زندگی اندر کدی بدکاری نہیں کی تھی، بے حیائی والا کام نہیں کیتا۔ اے پیارے عثمان دا تقوی سبحان اللہ۔ تے تیسرے نمبر تے حضرت عثمان فرماندے نے کہ دایاں ہاتھ جے دے نال میں پیارے نبی دے اندر خطرہ کر کے بیعت کی دیئے، اس دن تو بعد کبھی بھی زندگی اندر میں پڑا دایا گاتا اپنی شرم قانون نہیں لگایا۔ حضرت عثمان دا تقوی، اللہ اکبر اللہ تقوی، حضرت عثمان متقی انسان نے نا، اس اعتبار نال بھی حضرت عثمان صدیق نے نا سبحان اللہ تقوی دی کو روایت بیان کر کے بعد چلاوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے دل اندر کس قدر خوف خدا ہے، کس قدر آخرت دا ڈر تے تقوی موجود ہے نا۔ حضرت عثمان کدوں بھی قبرستان دے قریب تو گزر دے، اسے بھی قبر دے قریب تو گزر دے، حضرت عثمان کھڑے ہو جاندے تے اکھاں چوں آنسو بہن لگ جاندے۔ حضرت عثمان قبر دی کالی کوٹڑی نوں یاد کر دے، حضرت عثمان دی اکھاں صحبہ دیاں چڑیاں بن جاندیاں۔ جامع ترمذی دے الفاظ نے حتی تبل لحیتہ، حتی کہ حضرت عثمان دی داڑھی آنسو دے نال تر ہو جاندی، آنسو دے نال داڑھی پیارے عثمان دی پیٹ جاندی۔ اسے پوچھن والے نے پوچھا عثمان جی کی گل ہے؟
کہ تواڈے سامنے قیامت دے بھی تذکرے ہوندے نے، حشر نشر تے جنت تے جہنم دے بھی تذکرے ہوندے نے، کدی انہاں دا تذکرہ سن کر کے تسی نہیں روندے جے نا، پر قبر نو یاد کر کے نہ کیوں روندے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندر سنیا، پیارے نبی نے فرمایا لوگوں قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل ہے، جڑا بندہ اس منزل تے کامیاب ہو گیا وہ دیاں اگلیاں منزلاں اور آسان ہو جان گیا، جڑا بندہ اس پہلی منزل تے ناکام ہو گیا، پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا، وہ دیاں اگلیاں منزلاں اگلیاں چیک پوسٹاں اور مشکل ہو جان گیا۔ قبر نالوں ود کے وحشتناک منظر کوئی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر نو یاد کر کے اللہ دے نبی کولوں 20 مرتبہ نالوں جنت دیاں بشارتاں لینے دے باوجود پھر بھی قبر دے کولوں ڈردے نے، اللہ دے کولوں ڈر کے اکھاں چوں سبحان دے سبحان اللہ۔ لوگوں پتہ ہی لگیا صدیقیت دا دوسرا وصف حضرت عثمان اندر پتر جگہ موجود ہے، تیسرا والصالحین نیک لوگ نے، حضرت عثمان ایسے نیک لوگ نے نا انہاں دی کی اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں انبیاء تو بعد دوسرا کرو صدیق دا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صدیقیت تینوں مصاف تے پورے اتر دینے صدیق میرے نبی دے صحابی۔ ہن تیجا کرو شہداء دا جڑے اللہ واسطے اپنی جاناں قربان کر دینے والے ہیں۔ لوگوں شہداء دا کتنا مقام ہے، شہداء نو اللہ کریم نے کتنی عزت شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندے لوگوں شہداء نو مردیاں نہ کہو، شہداء نو مردہ نہ کہو، جویں تسی اپنے اج کل دے مریا ہویاں نو اپنے رفقا اپنے دیگر ساتھیاں نو رشتہ دار عزیز و اقارب نو مردہ کہندے ہو، ایویں دا مردہ شہداء نو نہ کہو۔ اور لوگوں شہداء دا بڑا مقام ہے، شہداء دے جنتی ہون اندر کوئی شک نہیں۔ اگر اس اعتبار نال بھی دیکھا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید نے جنہاں دی شہادت اندر کوئی شک کیوں؟ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ تے چڑھتے نے، حضرت ابو بکر بھی میرے نبی نال، حضرت عمر بھی میرے نبی نال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بھی میرے نبی نال ہے۔ پہاڑ اندر جنبش آ جاندی ہے، پہاڑ جناب لرزن لگ جاندا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے پیارے نبی نے اپنے پاؤں دی ٹھوکر پہاڑ تے مار کے فرمایا اسقط یا احد، ایک روایت اندر اسقط یا سبیر، اے پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہر جا، تو نہیں جاندا اس وقت تیرے تے کلہ دا نبی ایک صدیق تے تو شہید آئے نے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں دونوں شہید کون نے؟ ایک پیارے عمر، ایک میرے نبی دے پیارے داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی اندر ہی بشارتاں دے دتیاں نے، حضرت عثمان نو شہید کیتا جائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک باغ اندر پیارے نبی تشریف فرمانے، میں پیارے نبی علیہ السلام دا چوکیدار بنیا ہویا، ابو بکر آئے اجازتاں منگیاں، اجازتاں دتیاں گئیاں، جنتیاں بشارتاں دتیاں گئیاں، حضرت عمر آئے اجازتاں دے دتیاں گئیاں، نال جنتیاں بشارتاں دے دتیاں گئیاں۔ تیسرے نمبر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ اندر تشریف لے آئے نے، اجازت منگی، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ عثمان بھی اجازت دیو، نال جنت دی بشارت بھی دے دیو، علا بلوا تصیبو، ایک مصیبت برداشت کرم تو بعد عثمان کو جنت ملے گی۔
مصیبت برداشت کر دیا ہویا عثمان واسطے جنتیاں بشارتاں سنائیاں گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر فرمایا سی اے عثمان اللہ تینوں خلت باقرہ اللہ خلافت دا کرتا بنائے گا، لوگ تیرے کو مطالبہ کر گے عثمان خلافت چھوڑ دے، عثمان خلافت والا کرتا اتار دے۔ عثمان اپنی مرضیوں خلافت نہیں چھڑنی، جب تک اللہ نہ چھڑائے اپنی مرضی نال نہیں چھڑنی۔ اللہ چھڑائے کیویں چھڑائے گا؟ عثمان جب تک تیرے تے موت نہ آ جائے، عثمان جب تک تو شہید نہ کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی اپنی زندگی اندر بشارتاں دے گئے نے عثمان شہید ہے، عثمان دے شہید ہون اندر کوئی شک نہیں۔ اس اعتبار نال بھی حضرت عثمان شہداء دے صف اندر شامل ہے، انعام یافتہ لوگاں اندر پیارے عثمان شامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور توجہ کردیا چلے جانا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے راہ کر لیا گیا، حضرت عثمان دا مواصلہ کر لیا گیا، پانی بند کر دیتا گیا، پیارے عثمان دا راشن بند کر دیتا گیا ہے۔ کئی دن گزر جانے نے، حضرت عثمان ایک دن اپنے چھتوں باغیاں نال خطاب کردے ہوئے کہندے نے او باغیو میں تانوں اللہ دی قسم دے کر کے پوچھنا کیا تانوں وقت یاد نہیں ہے کہ جدوں مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، پورے مدینے اندر ایک کو مٹھے پانی دا چشمہ موجود سی، وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت اندر۔ اللہ اکبر۔ پیسے تو بغیر پانی نہیں سی ملتا، غریب لوگاں واسطے پانی بڑا تنگی دا شکار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ میرے رونا خرید کر کے غریب لوگاں واسطے وقف کرے گا، میں محمد دے واسطے جنت دا اعلان کرنا۔ فرمایا لوگوں میں اپنے ساتھی مال 20,000 دینار دے نال، میں 20,000 درہم دے نال خرید کر کے میرے رومان لوگاں واسطے وقف کر دیتا ہے۔ لوگوں آج تسی مینوں اس میرے رومان دے 2 گھٹ پانی پی نہیں دے دے ہو۔ لوگ کہتے جی عثمان سچ کہہ رہے ہو۔ پھر حضرت عثمان فرماندے ہو اللہ دے پیارے نبی مدینے آئے، مسجد نبی بنائی، آہستہ آہستہ صحابہ دی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسجد نبی دا دامن تنگ پہ گیا۔ آپ نے فرمایا منبر تے کھڑے ہو کے فرمایا جیڑا بندہ فلاں آل دا فلاں خاندان والے آندا اے جناب مسجد دے نال والا پلاٹ خرید کر کے مسجد دے نال وقف کرے گا، میں وہ دے بدلے وہ دے واسطے جنت دا اعلان کرنا۔ حضرت فرماندے نے کہ میں اپنے ساتھی مال دے وچوں وہ جناب پلاٹ خرید کر کے مسجد نبی واسطے وقف فرمایا۔ لوگ آتے نے عثمان تسی سچ آتے ہو۔ حضرت فرماتے نے پھر اسی مسجد اندر تسی مینوں 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھن دیتے۔ حضرت خطاب کرتے چلے جاندے نے، غزوہ تبوک دیاں تیاریاں دا تذکرہ کردے نے کہ اس موقع تے میں 900 اونٹ اور اسی طرح جناب 1000 دینار دا انتظام کیتا۔ لوگ کہتے تسی سچ جاتے ہو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے پیارے نبی اول پہاڑ تے چلے گئے، آپ اللہ دے پیارے نبی نے مینوں شہید قرار دیتا ہے۔ حضرت فرماندے نے لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ دی قسم میں شہید اللہ میں شہادت دے رتبے تے فائل فرمائے گا۔ دن گزرتے چلے جاندے نے، ادھروں اج ختم ہو گیا، لوگاں دے مدینے دے واپسی دا ناب وقت آ گیا۔ انہاں بلوائیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محاصرہ مزید تنگ کر دیتا ہے نا، حتیٰ کہ ایک دن 18 ذوالحج دا دن، ایک روایت تاریخی روایات 18 ذوالحج اور مسند احمد ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایام تشریق دا درمیانی دن یعنی کہ 12 ذوالحج پڑھتا ہے، جڑی بھی تاریخ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ المبارک دا دن نے، حضرت عثمان رات ستے ہوئے نے نا، آپ اندر پیارے نبی دیاں زیارتاں ہوئیاں۔ آپ فرماندے نے عثمان اج تو روزہ 9:30 لا کے جنت اندر آب کوثر نال کھولنا ہے، جنت اندر آ کے جنت دے پانی نال روزہ افطار کرنا ہے۔ حضرت عثمان دی اکھ کھل جاندی ہے، روزے دی نیت کر لئی، نہ پانی موجود ہے نہ کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے، روزے دی نیت کر کے روزے دی حالت اندر چلے جاندے نے اور یقین ہے مینوں پیارے نبی دی
حضرت عثمان نے فجر کی نماز پڑھی، غلام وضاحت فرمائے اور قرآن مجید کھولیا تے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کرتے چلے جاندے۔ جمعے دا ٹائم گزر گیا، عصر دی نماز دا ٹائم آ جاندا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دیاں تلاوتاں کرتے چلے جاندے نے۔ ادھروں بلوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دی دیوار پلان کر کے اندر آ جاندے نے۔ پہلے حضرت ابو بکر دا بیٹا محمد بن ابی بکر اندر آیا، حضرت عثمان دی داڑھی پکڑ لیندا، حضرت فرماندے نے عثمان اللہ یا محمد بن ابی بکر اگر تیرا باپ زندہ ہوتا وہ تیری اس حرکت نو ویکھ لیندا تے انتہائی ناپسند کردا، انہیں گل سنی تے شرمندہ ہو کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک اور بندہ آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کنانہ بن بشر نامی بندہ ہے، ایک نیزہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مارتا ہے، حضرت خون دے فوارے نکلتے نے، زمین تے گر پیندے نے۔ ایک اور بندہ تلوار لے کر کے آگے بڑھتا ہے، تلوار دا وار کرتا ہے، حضرت عثمان دی زوجہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بہتی نائلہ اپنے شور والان والا وار اپنے ہاتھ نال روکن دی کوشش کر دیا نے، ہاتھ دیاں چاروں انگلیاں کٹ کے زمین تے گر پیاں، وہ تلوار دا وار پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی گردن اڑا گیا، خون دا فوارہ نکلیا، قرآن دے اوراق نکلے ہوئے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے بات پر رحیم تے فرماندے نے کہ زبان تے بھی یہ الفاظ نے، حضرت خون دا فوارہ نکلیا، اللہ اکبر، قرآن دے اوراق تے جا کر کے گریا، اور لوگوں پیارے عثمان نو مظلومانہ انداز نال شہید کر دیتا گیا، رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور لوگوں کسے دی شہادت دی گواہیاں بدر دی زمین دے گی، کسے شہید دی شہادت دی گواہی بہت دا میدان دے گا، کسی دے شہادت دیا گواہیاں مکے دی سرزمین دے گی، کسی دی شہادت دی گواہی مدینے دی سرزمین دے گی۔ لوگ عثمان عظمت والا ہے، عثمان دا مقام ہے، یہ قیامت والے دن عثمان دی شہادت دی گواہی رب دی زمین نہیں دے گی، نہ کائنات دا کوئی انسان دے گا۔ عثمان دی شہادت دیا گواہیاں اگر دے گا تے رب دا قرآن دے گا، رب دا قرآن بول کر کے گواہیاں دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو انہاں صحابہ دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ نال صحیح بیان پیار محبت و عقیدت اور انہاں جیسا ایمان اور انہاں جیسی نیکی دا جذبہ اللہ ساڈے اندر پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔